بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الحادی فکر کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے دور حاضر میں الحاد کے ایک ترجمان جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے تصور سنت و حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تصور سنت و حدیث کو شروع کرنے سے پہلے یہ بنیادی حقیقت ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اسلامی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں تو ان تمام چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن ان اسلامی اصطلاحات کا مفہوم وہ اسلامی نہیں بلکہ خود ساختہ مفہوم متعین کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میزان۔ اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ربع صدی کے مطالعے کے بعد 17 سال کی محنت کے نتیجے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اسی کتاب کا تعارف کراتے ہوئے وہ اپنی دوسری کتاب مقامات میں اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسلام کو میں نے جس طرح سمجھا ہے یہ اس کا بیان ہے۔ گویا میزان میں انہوں نے اسلام کا جو تصور پیش کیا ہے یہ ان کا اپنا سمجھا ہوا مفہوم ہے۔ اب یہ مفہوم قرآن و سنت، حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین و تبع تابعین، خیر القرون اور امت مسلمہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر مطابقت رکھتا ہے تو ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں، اور اگر مطابقت نہیں رکھتا تو ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 13 پر لکھتے ہیں، یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور 2 صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت۔ اب یہ سنت کے لفظ سے ان کی کیا مراد ہے؟ وہ جو ہم لیتے ہیں یا کوئی اور؟ ہم اس کی تشریح خود نہیں کرتے، انہی سے اس کی تشریح کراتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ سنت سے کیا مراد لیتے ہیں۔ وہ اپنی اسی کتاب میزان کے اگلے صفحے 14 نمبر پر لکھتے ہیں، سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ یوں محترم سامعین، سنت کی جو تعریف انہوں نے کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب امت مسلمہ میں کیا سنت دین ابراہیمی کی روایت ہے؟ کسی نے یہ تعریف کی ہے؟ کیا احادیث شریفہ میں سنت کی نسبت دین ابراہیمی کی روایت کی طرف کی گئی ہے یا نہیں؟ آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک الفاظ کی روشنی میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک اور دیگر کتب حدیث میں حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنت کی نسبت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اور ہم نے چونکہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں، یہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں عہد کیا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا کی کچھ روایات پیش کرتا ہوں جس میں سنت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5063 میں ہے، جب بعض صحابہ کرام نے ترک دنیا کا پروگرام بنایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، بخدا میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کی خدمت میں زیادہ تقوی کرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، وأصلی وأرقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وأتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یوں اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی نسبت براہ راست اپنی ذات مبارکہ کی طرف کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے سنت ابراہیمی کی روایت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو ہم سنت سے جو مراد لیتے ہیں وہ اپنے نبی کی سنت ہے، دین ابراہیمی کی روایت یہ ہمارے نزدیک سنت کی تشریح نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3403 میں اسی روایت کے ضمن میں ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4784 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخن لفظ کی تشریح میں سنت کی نسبت براہ راست اپنی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی، یہ ایک ایسے قوم ہوگی جو میری سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو بطور نمونہ اپنائے گی۔ تو یہاں بھی سنتی کہہ کر اپنی طرف سنت کی نسبت کی ہے۔ حج کے موقع پر اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کرنے کی بابت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا ابعثھا قیاما مقیدۃ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھڑا کر کے باندھو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1713۔ پانچویں نمبر پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1662 میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا اور حج کے موقع پر 2 نمازوں کو جمع کرنے کی بابت فرمایا وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ، تم اس میں کس کی اتباع کرتے ہو سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سنتہ کہہ کر نسبت کی سنت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ چھٹے نمبر پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1559 میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کے لفظ کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی ہی کی سنت کو اختیار کرتے ہیں۔ ساتویں نمبر پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1563 میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی نسبت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حدیث نمبر 8 اور 9 صحیح بخاری کی حدیث نمبر 399 اور 808 میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے ارکان صحیح طور پر ادا نہ کرنے والے کو کہا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اسی حالت میں فوت ہو گئے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری وفات نہیں ہوگی، کسی اور چیز پر تمہاری وفات ہوگی۔ حدیث نمبر 10 سے 14 صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1488، 3018، 3019، 3193 میں سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم اور
مسلم شریف کی حدیث نمبر 1198 میں سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں۔ تو یوں سنت کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، نہ کہ اسے دین ابراہیمی کی روایت قرار دیا گیا۔ 15 نمبر، صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں، سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 16 نمبر پہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1871 میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادی کی میراث کی بابت یہ لفظ استعمال کیا، سنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یوں محترم سامعین، یہ 16 حوالہ جات صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنت کی نسبت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، نہ کہ غامدی صاحب کی طرح سنت کو دین ابراہیمی کی روایت قرار دیا ہے۔ اب ہم صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں سے 18 روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں سنت کی نسبت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1369 میں ہے، یا عثمان ارغبت عن سنتی، اے عثمان ابن مزعون مراد ہیں، ارغبت عن سنتی، کیا تم میری سنت سے اعراض کر رہے ہو؟ قالا، انہوں نے عرض کیا، لا واللہ یا رسول اللہ ولیکن سنتک اطلب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدا ایسا نہیں ہے، میں تو آپ ہی کی سنت کا طلبگار ہوں۔ یہاں بھی وہ سنت کو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرما رہے ہیں، نہ کہ اسے دین ابراہیمی کی روایت قرار دے رہے ہیں۔ نمبر 2، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پہ قائم رہنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر قائم رہنا لازم ہے۔ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی براہ راست نسبت اپنی اور اپنے خلفاء راشدین کی طرف منسوب کیا ہے، نہ کہ اسے دین ابراہیمی کی روایت قرار دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ صحیح ابن حبان میں ہے، لا تزال امتی علی سنتی، ہمیشہ میری امت میری سنت پر قائم رہے گی۔ چوتھے نمبر پہ صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، فمن کان فطرتہ الی سنتی فقد اہتدی، جس کا رجوع میری سنت کی طرف ہوگا تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ یہاں بھی سنت کی نسبت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5 سے 11 تک، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2412، 3213، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1046، سنن نسائی کی حدیث نمبر 2724، 2770، 5401 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1550 میں سنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ والے الفاظ موجود و منقول ہیں۔ حوالہ نمبر 12 سے 17 تک، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 550، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 283، 942 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 850، 2771، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 777 میں سنت نبیکم کہہ کر سنت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ 18ویں حوالے میں سنن ابی داؤد میں سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سنت کی براہ راست نسبت کی گئی ہے۔ یوں محترم سامعین، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک کی 16 روایات اور دیگر کتب حدیث کی 18 صحیح روایات آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام نے سنت کی براہ راست نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، نہ کہ اسے دین ابراہیمی کی روایت قرار دیا ہے۔ تو گویا
سنت کو دین ابراہیمی کی روایت قرار دینا یہ سنت کا مفہوم نہیں ہے، حدیث شریف کا مفہوم نہیں ہے، یہ غامدی صاحب کا خانہ ساز مفہوم ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور زاویے سے اس کو پرکھتے ہوئے کہ ہماری جو حدیث شریف کی کتابیں ہیں، انہوں نے ان کتابوں کو جو نام رکھا ہے اس میں کیا عنوان انہوں نے اختیار کیا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے نام میں ہی وہ سننی ہی کا لفظ لکھ کر بتا دیا کہ اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے۔ تو گویا وہ اس کتاب میں موجود احادیث شریفہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دے رہے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کا نام یوں لکھا ہے، المسند الصحیح المختصر من السنن، کہ یہ مسند ہے، سند کے ساتھ ہے، صحیح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اس کو منتخب کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ امام ابو داود نے بھی اپنی کتاب کا نام السنن، سنتیں رکھا ہے، اور اس میں جو بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہے، نہ کہ دین ابراہیمی کی روایت کا۔ چوتھے نمبر پہ امام ترمذی کی کتاب کا نام دیکھیے، وہ لکھتے ہیں الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جامع کتاب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منتخب کر کے مرتب کی گئی ہے۔ پانچویں نمبر پہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام یوں لکھا ہے المجتبی من السنن، سنتوں میں سے منتخب کی ہوئی چیز۔ چھٹے نمبر پہ امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب کا نام السنن رکھا ہے۔ تو یوں بخاری مسلم کو لیجئے، صحاح ستہ کی بقیہ کتابوں کو لیجئے، انہوں نے بھی سنتوں کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں دین ابراہیمی کی روایت سے متعلقہ سنتوں کو بیان کیا گیا ہے۔